جی السلام علیکم ناظرین اکرام، امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ حسب وعدہ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارا چینل احسان لا چینل پیورلی ایک عوامی چینل ہے اور پبلک کی فلاح و بہبود کے لیے اور پیورلی فار دا سروس آف پبلک ایٹ لارج اس کو ہم نے تشکیل دیا ہے۔ اس کے کریٹ کرنے کا واحد مقصد یہ ہے۔ تو ہمارے ناظرین کرام میں سے ہمارے ایک ویور نے یہ پوچھا ہے کہ جناب والا 4 شیڈول کیا ہوتا ہے اور کن کن افراد پر یہ 4 شیڈول لاگو ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ ہم خبروں میں میڈیا میں اکثر سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص کا نام 4 شیڈول میں داخل ہو گیا، اس کو نکال دیا، تو یہ ایک پبلک انٹرسٹ کا موضوع ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ 4 شیڈول ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، میں اپنے تئیں بڑی آسان فہم انداز میں اور بہت ہی زیادہ اسے آپ سمجھ لیجئے کہ ایزی وے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ 4 شیڈول دراصل کیا ہوتا ہے۔ 4 شیڈول کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997، اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کا جو لا ہے اس کا 4 شیڈول۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب حالات خراب ہوئے اور پھر دہشت گردی کا ایک ماحول بنا تو پھر جو لاز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ضرورت کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ تو جب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ دہشت گردانہ کارروائیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں اور آئے دن بم دھماکے، خود کش حملے، یہ بہت زیادہ ایک وقت تھا کہ بہت ہی زیادہ کریٹیکل پوزیشن تھی پاکستان میں، تو حکومت نے ایک ایکٹ منظور کیا تھا جسے انسداد دہشت گردی ایکٹ کہا جاتا ہے، اور اب یہ زبان زید خاص و عام ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اس کا جو 4 شیڈول ہے اس سے یہ مراد ہے۔ میں تھوڑا سا ضمناً بتا دوں کہ جو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے کل 5 اس کے شیڈول ہیں۔ جب لا جہاں اینڈ ہوتا ہے تو آخر میں شیڈولز لگائے جاتے ہیں۔ اس کے 5 ٹوٹل اسکیجولز ہیں۔ پہلا شیڈول یہ ہے کہ اگر کوئی تنظیم یا تحریک پروسکرائبڈ ہو جاتی ہے، مطلب کالعدم قرار پا جاتی ہے، اسے ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے، تو وہ پھر فرسٹ شیڈول میں وہ فال کرے گی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں تنظیم فرسٹ شیڈول میں، اس کا مطلب یہ کہ وہ بین ہے، پروسکرائبڈ ہے، اسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو جو لسٹ کالعدم تنظیموں، جماعتوں یا تحریکوں کی مرتب کی جاتی ہے وہ فرسٹ شیڈول کے تحت ہوتی ہے۔ یہ آ گیا فرسٹ شیڈول۔ سیکنڈ شیڈول یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تنظیم یا تحریک انڈر آبزرویشن ہو، انڈر دا سیکشن آف 11D آف ATA 1997، انسداد دہشت گردی کی دفعہ 11D کے تحت اگر کوئی انڈر آبزرویشن کسی تنظیم کو رکھا جائے، انڈر آبزرویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیر مشاہدہ، کہ اس کے متعلق یہ شک ہوتا ہے کہ یہ کہیں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہو سکتی ہے، تو اسے پھر 4 شیڈول کے تحت رکھا جاتا ہے، سیکنڈ شیڈول کے تحت اسے رکھا جاتا ہے۔ اور تھرڈ شیڈول میں وہ جرائم آتے ہیں کہ جو شیڈول آفینسز ہیں، اسکیجولڈ آفینسز، شیڈول جرائم جو ہیں کہ جن کو شیڈول کے تحت ہی دہشت گردانہ کارروائیوں میں شمار کیا جاتا ہے، یا وہ بائی نیچر ہی دہشت گردانہ جرائم ہے، تو انہیں شیڈول آفینسز کہتے ہیں۔ تو وہ شیڈول ایک بنا ہوا ہے، وہ سیکشن جو شیڈول 3 ہے اس کے تحت وہ آتا ہے۔ اور اس کا چوتھا ہم ذرا تفصیل سے بیان کریں گے اور اس کی تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ میں ضمناً بتا رہا ہوں کہ 5واں شیڈول جو ہے اس میں ان جرائم کا بیان ہے جو کہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جرم جو اگر سرزد کوئی کرے گا تو وہ دہشت گردی کہلائے گی۔ اور انسداد دہشت گردی کورٹس جو کہ اسی ایکٹ کے تحت اسپیشل کورٹس ہیں، دہشت گردی کے ٹرائل کرنے کے لیے انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں وہ اس میں ان کا ٹرائل چلے گا، وہ 5ویں شیڈول میں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف جو ہمارا ٹاپک ہے 4 شیڈول۔ 4 شیڈول جو ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ جس طرح 11B کے تحت گورنمنٹ کسی تنظیم کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، پروسکرائبڈ مین کالعدم یا ممنوع قرار دے سکتی ہے، 11D کے تحت انڈر آبزرویشن رکھ سکتی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی حکومت، پہلے یہ اختیار صرف فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، اب اس میں صوبائی گورنمنٹ کو بھی 2014 میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں اس کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ تو صوبائی حکومت
ऑफिशियल गजट में प्रोस्क्राइब्ड पर्सन्स यानी वो अफराद जिन पे पाबंदियां आयद होती हैं या जिनको नक्लो हमल या नक्लो हरकत जिनकी ममनू करार दे दी जाती है, अंडर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनकी जो नक्लो हमल है, उनका जो आमदो रफ्त है, उनका आना जाना है, वो बहुत महदूद कर दिया जाता है और वो बिल्कुल नज़र में होते हैं हर वक्त एजेंसीज के, गवर्नमेंट के इदारों के। तो उनको उनकी एक लिस्ट जो तैयार होती है सेक्शन 1111E इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत जो होती है लिस्ट, तो वो लिस्ट जो होती है वो 4 शेड्यूल के तहत होती है। यानी 4 शेड्यूल में वो लिस्ट जो मुरतब होती है वो अंडर द स्केड्यूल ऑफ 4th शेड्यूल होती है, इसलिए उन अफराद को कहते हैं कि इनका नाम 4 शेड्यूल में दाखिल कर दिया गया। 4 शेड्यूल के तहत वो लिस्ट मुरतब होती है, लेकिन वो क्यों होती है, वजूहात क्या होती हैं, उसकी रेमिडीज क्या हैं, ये सेक्शन 1111E में है, अगर आप पढ़ना चाहें। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट उनका डाल देती है उनको 4 शेड्यूल में, तो ये एक्स पार्टी बेसिस पर होता है, मतलब यक तरफा होता है, हुकूमत पूछती नहीं है आपसे कि जनाब हम आपको 4 शेड्यूल में डालने वाले हैं। तो आजकल आपको पता है कि हम जो वजूहात बयान करने वाले हैं ये तो हम बयान करेंगे प्योरली कानूनी वजूहात जो कि लॉ में लिखी हुई हैं, जो एक्ट में लिखी हुई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट भी इसको फॉलो करे। नाज़रीन किराम, आप ये समझते हैं कि जिस जो एटमॉस्फेयर हमारे मुल्क का है, तो यहाँ पर अमूमन बहुत सारे लॉज को मिस यूज़ भी किया जाता है या उसको एब्यूज़ भी आप कह सकते हैं। बाकायदा उसका गलत इस्तेमाल करना जो मुक़्तदर हल्के हैं या जो ताकतवर लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, उसके लिए उसको बाज़ीचा या अतफाल समझा जाता है कि अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। पहले तो ये होता था कि 4 शेड्यूल में बड़ी देखभाल के और वाकई कंसर्न पर्सन जो वाकई दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होते थे उनको डाला जाता था, और ये अच्छी बात भी है। ऐसे लोगों को 4 शेड्यूल में ही रहना चाहिए ताकि वो नज़र में रहें और वो उनको कोई दहशत गर्दाना या टेररिज्म एक्टिविटी करने का मौका ना मिले। लेकिन अब यह है कि चूंकि वो तो काफ़ी हद तक जो कार्रवाइयाँ कम हो गई हैं, अब इदारे अपनी एफिशिएंसी दिखाना शुरू हो गए और अब सियासी गवर्नमेंट इसे इंतकाम के जरिए के तौर पर एज ए आप समझ लीजिए कि टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। फॉर एग्जांपल, पहले ये होता था, मैंने ये केसेस बहुत डील किए हैं, मेरा डायरेक्ट इससे वास्ता रहा है कि गवर्नमेंट अगर किसी तबके से, किसी तंजीम से, तहरीक से, उसके लोगों से नाराज होती थी तो वो उनको 3 MPO के तहत नज़रबंद कर देती थी, जिसकी जो करंट मिसाल है वो 2018 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला क्रैकडाउन है कि क्रैकडाउन हुआ और तकरीबन मोस्टली लोगों को पकड़ा और 3 MPO के तहत उनको बंद कर दिया। 3 MPO का मतलब होता है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1960 और इसकी सेक्शन 3 MPO के तहत गवर्नमेंट को यह इख्तियार है कि वो जिस बंदे को समझे कि वो पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी यानी जो नक्शे आमा का बायस बन सकता है या अवामी तौर पर वो लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है और अमन में नक्श डाल सकता है या डालता है, उसका ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है कि वो वाकई नक्श अमन का बायस हो चुका है, पहले मजीद हो सकता है, तो उसको वो 3 MPO के तहत 1 महीने के लिए, फिर बढ़ा के 2, फिर 3 महीने तक तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 महीने के बाद 3 महीने और कर सकते हैं, लेकिन वो फिर गवर्नमेंट का इख्तियार जाती तौर पर नहीं रहता, उसमें फिर हाईकोर्ट के जज हैं और कुछ लोग और चीफ सेक्रेटरी एक मतलब उसमें बोर्ड बनता है, फिर वो बोर्ड उसका फैसला करता है। तो पहले तो ये होता था। अब क्या हमने देखा है कि 4 शेड्यूल जो प्योरली दहशत गर्दों के लिए है, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए जिसको तख्लीक किया गया है, अब हुकूमत भी इसे अपनी समझ लीजिए कि जो है ना आपकी इंतकामी कार्रवाइयां उसके तौर पर भी ले रही है। हाल ही में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जब ये अनाउंस किया कि वो अगर सफ़ीर को ना निकाला गया फ्रांस के तो वो फर्दर प्रोटेस्ट करेंगे, तो तकरीबन हज़ारों लोगों के नाम 4 शेड्यूल में डाल दिए गए। तो ये भी आजकल हो रहा है। तो बहरहाल जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो पाकिस्तान में चलता है, लेकिन कानून अदरवाइज है। ये तो मैंने बताया जो होता है, अमूमन जो होता है वो कानूनी एतबार से बहुत कम होता है। ये आपका भी तजर्बा है और आप भी देखते हैं।
اور جو نہیں ہوتا وہ قانون میں نہیں ہوتا. جو ہو رہا ہوتا ہے وہ قانون میں نہیں ہوتا, جو قانون میں ہوتا ہے عموماً ہو نہیں رہا ہوتا. کیونکہ اگر سارے کام قانون کے مطابق ہوں تو یقین کیجئے کہ ایسے لاز ہیں اور اتنے بہترین لاز موجود ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے. لیکن سب سے زیادہ جو وائلیشن ہوتی ہے قانون کی, عوام تو کرتے ہی ہیں لیکن طاقتور طبقہ اور صاحبان اقتدار لوگ جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ اس کو بازیچہ اطفال سمجھ کر استعمال کرتے ہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی مانند. اینی ہو, ہم اب یہ آتے اس طرف ہیں کہ جو فورتھ شیڈول ہے وہ کون لوگ ہیں جن پر یہ فورتھ شیڈول لاگو ہوتا ہے, یا فورتھ شیڈول کے تحت جو آتے ہیں, یا سیکشن 11(e) ان کو ہٹ کرتی ہے انسداد دہشت گردی 1997. تو میں عرض کرتا چلوں کہ اس میں 3 یا 4 اس کے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے سب سیکشنز ہیں یا اس کے جزئیات ہیں, انگریڈینٹس ہیں کہ اگر وہ پورے ہو جائیں تو پھر آپ اسے فورتھ شیڈول کی لسٹ میں اس کا نام حکومت ڈال سکتی ہے, ایکس پارٹی بیسس پر انہیں اختیار ہے اگر یہ ہوں. اور اگر واقعی ایسا ہو تو یہ جو اختیار ہے گورنمنٹ کو استعمال ضرور کرنا چاہیے تاکہ جو شر پسند عناصر ہیں معاشرہ ان سے پاک ہو سکے اور عوام کا نقصان کم ہو. کیونکہ جتنے بھی لاز ہوتے ہیں قوانین بنائے ہی مفاد عامہ کے لیے جاتے ہیں. کوئی قانون جو ڈائریکٹ عوام کو فائدہ نہیں پہنچاتا وہ کالا قانون ہے, وہ قانون ہو ہی نہیں سکتا بلکہ اس کو کالعدم ہونا چاہیے. پہلا جو پرپس ہے کسی قانون بنانے کا وہ یہ ہے کہ عوام کو فائدہ پہنچے. تو یہ میں بتاتا ہوں کہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں کہ کون شخص ہے جو فورتھ شیڈول میں جا سکتا ہے, اور اگر ایسا کوئی شخص آپ دیکھیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ ایجنسیز کو رپورٹ کریں, بتائیں کہ یہ شخص کے اندر یہ معاملات ہیں لہٰذا سے فورتھ شیڈول میں ڈالا جائے. یہ تو عوامی خدمت کا کام ہے. لیکن خواہ شریف لوگوں کو اس وجہ سے کہ وہ آپ کی حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں یا اس وجہ سے کہ آپ کو ان کا چہرہ اچھا نہیں لگتا تو آپ اٹھا کے ان کو فورتھ شیڈول میں ڈال دیں, سخت زیادتی ہے. اور ایسا لوگ جو بھی کرتے ہیں وہ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اے مسلم کے وہ دنیا میں بھی اس کے کانسیکوینسز کو فیس کریں گے اور آخرت میں تو یقیناً اللہ نے تو حساب لینا ہی ہے. اینی ہو, کنسرن ٹو ٹیررزم, پہلی بات تو یہ کہ وہ بندہ ٹیررزم یعنی دہشت گردی سے متعلق ہو, دہشت گردی سے اس کا کوئی تعلق اسٹیبلش ہوتا ہو. کنسرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دہشت گردی سے متعلق ہو. وہ دہشت گردی سے متعلق کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ خود دہشت گرد ہو, دہشت گردوں کو مالی امداد کرتا ہو, ان کو سپورٹ کرتا ہو, دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہو, دہشت گردوں کو کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہو. تو یہ ساری صورتوں میں وہ فورتھ شیڈول میں جائے گا. دوسری صورت یہ ہوتی ہے اس میں کہ وہ کسی ایسی تنظیم کا ممبر ہو جو یا تو سیکشن 11(d) کے تحت وہ انڈر آبزرویشن ہو, یعنی وہ جو ہم نے پہلے صورت بیان کی ہے کہ وہ فرسٹ شیڈول میں ہو, سیکنڈ شیڈول میں ہو, اس کا ممبر ہو, اس کا آفس بیرر ہو, اس کا کارکن ہو تو بھی فورتھ شیڈول میں جائے گا. یا وہ کسی ایسی تنظیم کا ممبر ہو جو فرسٹ شیڈول میں ہے یعنی پروسکرائبڈ ہے, کالعدم قرار دی گئی ہے, کسی ایسی تنظیم کا ممبر ہو پھر بھی وہ فورتھ شیڈول اس پہ لاگو ہو جائے گا. یعنی تنظیم اس کی جس سے اس کا تعلق ہے, یا وہ تحریک جس کا وہ ممبر ہے, یا وہ تنظیم جس کا وہ عہدیدار ہے, وہ اس کی تنظیم اگر فرسٹ شیڈول میں ہے تو اس کا بندہ فورتھ شیڈول میں جائے گا. تنظیم اگر سیکنڈ شیڈول میں ہے تو بھی فورتھ شیڈول میں جائے گا. اس کو آپ آسان وے میں یوں سمجھیں کہ جس تنظیم سے وہ تعلق رکھتا ہے اس کی تنظیم فرسٹ شیڈول میں ہو یا سیکنڈ شیڈول میں ہو تو اس کا جو ممبر ہے, اس کا آفس بیرر ہے, اس سے تعلق رکھنے والا ہے, اس کا ایکٹیوسٹ ہے, یعنی اس تنظیم کے لیے ایکٹیولی کام کرتا ہے, اس نظریات کے لیے وہ بہت زیادہ سمجھ لیجئے کہ ایکٹیو ہے, وہ کارکن ہے, تو بھی وہ جائے گا, اس میں فورتھ شیڈول میں جائے گا. اچھا, اس میں اگلی صورت یہ کہ concerned are suspected to be concerned with such organization or affiliated with any group of organization suspected to be involved in terrorism or sectarianism. اگر کوئی ایسی تنظیم یا ایسا گروپ جو کہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ڈائریکٹ ملوث ہے, اس سے ریلیٹڈ ہے یا سسپیکٹ ہے, یعنی یہ شک ہے کہ یہ تنظیم دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے, اس تشکیک کی بنیاد پر بھی کسی ایسے گروپ کا وہ ممبر ہے یا اس کے متعلق ہے یا کسی تنظیم سے متعلق ہے جو اگرچہ پہلی 2 صورتوں میں نہیں ہے, یعنی فرسٹ اسکیجول یا سیکنڈ اسکیجول میں تو وہ نہیں ہے,
اس کے باوجود وہ کوئی ایسی تنظیم ہے کہ جس کے بارے میں شک ہے کہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے، دین اس کے جو ایکٹیوسٹ ہوں گے یا اس کے جو ممبرز ہوں گے ان کو فورتھ شیڈول میں حکومت ڈال سکتی ہے. یہ بات لا میں لکھی ہوئی ہے. اس میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے ساتھ ایک لفظ سیکٹرینزم کا بھی ہے. فرقہ وارانہ کارروائیوں میں بھی اگر وہ تنظیم ملوث ہے یا یہ شائبہ ہے، یہ شک ہے کہ ملک میں فرقہ وارانہ آگ کو پھیلانے کے لیے یا اس کو ہوا دینے کے لیے یہ تنظیم ملوث ہے، تو بھی اس کے ممبر کو یا اس سے ریلیٹڈ شخص کو فورتھ شیڈول میں ڈال دیا جائے گا. یہ تو اس کی صورتیں ہیں. ہاں ایک صورت اس میں اور بھی لکھی ہے کہ اگر وہ کسی ایسی تنظیم کی ڈائریکشن پر یا کسی ایسے فرد کی ڈائریکشن پر عمل کرتا ہے جو کہ خود فورتھ شیڈول میں ہے یا وہ تنظیم شیڈول 1 یا 2 میں ہے، تو ایسے شخص کو بھی فورتھ شیڈول میں ڈالا جا سکتا ہے. یہی صورتیں ہیں فورتھ شیڈول میں ڈالنے کی، اس کے علاوہ کوئی صورتیں نہیں ہیں. اچھا اس میں بات ایک واضح کر لیجئے کہ حکومت ایکس پارٹی یعنی یک طرفہ بنیاد پہ تو ڈالتی ہے، لیکن ریزنیبل گراؤنڈز کا ہونا ضروری ہے. یہ بات جو میں نے پہلے کی تھی شاید میں نہیں کہہ سکا. ریزنیبل گراؤنڈز کا مطلب یہ ہے کہ معقول وجوہات ایسی ہوں، حکومت کے پاس ایسا ریکارڈ موجود ہو، ایسا میٹیریل موجود ہو، حکومت کے پاس ایسی کوئی معقول وجہ ہو کہ ہاں یہ بندہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے یا ہو سکتا ہے، یا اس کے متعلق ایسا میٹیریل ضرور موجود ہونا چاہیے. ریزنیبل کا لفظ ہے، معقول وجوہات. میں نے جیسا کہ پہلے کہا یہاں تو سیاسی انتقام کے لیے لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے، بیچارے لوگوں کی لائف تباہ ہو جاتی ہے، ان کی فیملیز سفر کرتی ہیں، وہ خود سفر کرتے ہیں، لوگوں کا کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں حکومت کا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ رول جاتا ہے بندہ، لیکن اس کے یہ ایکٹ کرنے والوں کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی. ان کو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ عدالتوں میں دھکے کھا کے فورتھ شیڈول سے نکل جائے گا، لیکن جو رانگ فل ایکٹ انہوں نے کیا ہے، حکومت کے عہدیداران نے، بیوروکریسی نے، ایجنسیز کے ذمہ دار نے، حکومت کے کرتا دھرتاؤں نے جو غلط کام کیا ہوتا ہے اور ایک بندے کی لائف تباہ کی ہوتی ہے، اس کے متعلق کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. یہ ہمارا المیہ ہے. تو میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ باتیں سنیں تو بینگ اے پاکستانی ہم اپنے آپ کو اندر ہم تھوڑا سا سٹیمولیٹ ہوں اور ہم حق کے لیے کھڑے ہونے کی ہمارے اندر قوت پیدا ہو. یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں اور ہمارا مقصد بھی چینل بنانے کا یہی ہے. ہم اتنا ڈیٹیل میں جو بات کرتے ہیں نا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ قانون ہمیں رائٹس دیتا ہے اور کیوں ہمارے رائٹس کو کوئی مس یوز کرتا ہے. کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ ناجائز ہمارے ساتھ کرے اور ہماری زندگی کو سفر کرے اور ہمارے خاندان کو تباہ کر دے، یا ہماری جو خاص طور پہ نوجوان جن کو فورتھ شیڈول میں ڈالا جاتا ہے ان کی جوانیاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو اینی ہو ریزنیبل گراؤنڈز اس کا ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ گراؤنڈز ایسی ہوں کہ جن پہ یقین بھی کیا جا سکے، وہ بلیویبل ہوں، یا ایسی کوئی انفارمیشن کریڈیبل ریسورسز یعنی معتبر ذرائع سے کوئی ایسی خبر ملے جس پہ یقین کیا جا سکے کہ ہاں یہ رپورٹ ٹھیک ہے اور فلاں شخص جو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو سکتا ہے. پھر اس کو انڈر آبزرویشن رکھ کے پروسکرائبڈ پوزیشن میں لا کر اس کو چیک کرتے ہیں، اور جیسے ہی پتا چلے کہ ہاں یہ خبر درست ہے تو پھر اس کے خلاف دہشت گردانہ جو ایکٹ ہے کاروائی کے تحت مقدمہ درج کر کے اس کو پھر ٹرائل کر کے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ انفارمیشن ریسیوڈ فرام دا اینی کریڈیبل ریسورس، وہ جو ریسورس ہیں ویدر ڈومیسٹک اور فارن، وہ خواہ تو ملکی ذرائع سے پتہ لگے، پاکستان کی اپنی ایجنسیز بتائیں، یا غیر ملکی کوئی گورنمنٹل یا ریگولیٹری اتھارٹیز کوئی بھی اگر یہ خبر دے اور یہ خبر کریڈیبل ہو، یعنی ایسی ہو کہ اس پہ یقین کیا جا سکے، تو پھر اسے ہم فورتھ شیڈول میں گورنمنٹ ڈال سکتی ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی رپورٹ ہو، فائنینشیل انٹیلیجنس کی رپورٹ ہو، فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹس، یہ گورنمنٹ کے تحت فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹس بنے ہوتے ہیں، ایجنسیز کے جو سب ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں کہ وہ فائنینشلی کسی دہشت گردی کو کوئی سپورٹ تو نہیں کر رہا، وہ اس حوالے سے بھی وہ کوئی اگر رپورٹ ملے تو پھر اسے یہ بھی ایک مطلب ریزن ہو سکتی ہے کسی کو فورتھ شیڈول میں ڈالنے کی. یا بینک یا بینکنگ کمپنیز کوئی ایسی رپورٹ دیں جب بھی، یا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز غیر ملکی اداروں سے بھی اگر کوئی خبر ایسی موصول ہو تو جب بھی اس کا نام فورتھ شیڈول میں
ڈالا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ فورتھ شیڈول میں ڈالے جانے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. جو میں نے بیان کی ہیں یہ تو لا کے اندر موجود ہیں. اگر اس میں کوئی فال کرتا ہے دین گورنمنٹ اسے ڈالتی ہے تو جسٹیفائیڈ ہے, اسے ڈالا بھی جانا چاہیے. اگر ان تمام صورتوں میں کوئی فال ہی نہیں کرتا, یعنی ان تمام جو انگریڈینٹس ہیں وہ پورے ہی نہیں ہوتے, یا کوئی ایک بھی انگریڈینٹ پورا نہیں ہوتا, صرف یہ کہ چونکہ گورنمنٹ کے خلاف بولتا ہے, چونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی حمایت نہیں کرتا, لہٰذا اس کو فورتھ شیڈول میں ڈال دو, بڑی زیادتی ہے, بہت زیادتی ہے, بائی گاڈ بہت زیادتی ہے. اور یہ نہیں ہونی چاہیے, قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے تو معاشرے میں حسن پیدا ہوگا. اچھا جی, اگر کوئی اس میں گراؤنڈ, کسی بھی گراؤنڈ کے تحت بندہ فال کرتا ہے اور اسے فورتھ شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے, دین اسے 3 دن کے اندر کمیونیکیٹ اس کی گراؤنڈز کی جائیں گی. 3 دن میں اسے بتایا جائے گا کہ جناب یہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر آپ کا نام فورتھ شیڈول کی لسٹ میں انٹر کر دیا گیا ہے, ودن 3 days. یہ تو لا کہتا ہے. پریکٹس کیا ہوتی ہے کہ فورتھ شیڈول میں نام ڈال دیا جاتا ہے, بندے کو اطلاع نہیں دی جاتی. اس کو پتہ جب چلتا ہے کہ جب وہ کہیں آئی ڈی کارڈ استعمال کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تو آئی ڈی کارڈ بلاک ہو چکا ہے, یا اپنے اکاؤنٹ سے پیسے لینے جاتا ہے تو بینک والے بتاتے ہیں جی آپ تو فورتھ شیڈول میں اور آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا ہے. یا وہ بیرون ملک جانا چاہتا ہے, پاسپورٹ کو یوز کرتا ہے, ویزے کے لیے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو آپ کا تو جو پاسپورٹ ہے وہ سیز ہو چکا ہے. تو یہ بھی ایک غلط حرکت یا مس مینجمنٹ یا مس یوز آف لا کیا جاتا ہے کہ جس بندے کو فورتھ شیڈول میں ڈالا جاتا ہے اس کو مطلع نہیں کیا جاتا, انفارم ہی نہیں کیا جاتا, جبکہ سیکشن 11E کی سب سیکشن 1A کے تحت یہ ضروری ہے. گراؤنڈ شیل بی کمیونیکیٹڈ ٹو دا پروسکرائبڈ پرسن ودن 3 days آف دا پاسنگ آف آرڈر آف پروسکرپشن. اس کو ممنوع قرار دیے جانے کے 3 دن کے اندر اندر اسے اس کی گراؤنڈز کمیونیکیٹ کی جائیں, یعنی باقاعدہ بتایا جائے کہ یہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر آپ کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی ہے, آپ کا آئی ڈی کارڈ سیز کر دیا گیا ہے, بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے ہیں, اپنی جگہ سے آپ جا نہیں سکتے, اپنے تھانے سے نکل نہیں سکتے, اور جو اس پہ فردر جو پابندیاں ہیں وہ کافی ساری ہیں. وہ ہم اس کو ادروائز کلپ میں بیان کرتے ہیں. اس کا جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہوگا اس میں ہم وہ بتائیں گے کہ اگر کوئی بندہ فورتھ شیڈول میں ہے یا اسے ڈال دیا گیا ہے, ویدر رائٹ اور رانگ, جیسے بھی فورتھ شیڈول میں جس کا نام آ گیا تو اس پہ کیا کیا پابندیاں اس پہ عائد ہو جاتی ہیں اور کس طرح سے اس پر ریسٹرکشنز عائد ہوتی ہیں, وہ ہم ایک سیکنڈ کلپ میں, کیونکہ بات بڑی طویل ہو جائے گی اور شاید آپ پر بار ہو اور سننے میں آپ بوریت محسوس کریں, اس لیے میں نے اس کو سکپ کر دیا ہے. وہ ایک ہم فردر ویڈیو بنا کے تو اس میں وجوہات بیان کریں گے. 3 دن کے اندر اس کو گراؤنڈز کمیونیکیٹ کی جائیں گی. اور پھر سب سیکشن 3 ہے, سیکشن 11E کی سب سیکشن 3. سب سیکشن 3 کے تحت جیسی گراؤنڈز اس کو ملیں تو ودن 30 days وہ گورنمنٹ کو ریویو پٹیشن دائر کرے گا. مطلب ریویو پٹیشن کا مطلب ہوتا ہے نظر ثانی کی درخواست. وہ جو گراؤنڈز اس کو ملیں گی وہ گراؤنڈز پڑھے گا, گراؤنڈز پڑھ کر وہ لکھے گا کہ جناب یہ گراؤنڈز جو آپ نے لکھی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ نے مجھے فورتھ شیڈول میں ڈال دیا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے, میں ان میں سے کسی گراؤنڈز میں بھی فال نہیں کرتا, میرا کوئی لینا دینا ان سے نہیں ہے. وہ ان کا ڈینائل کرے گا, اس کا انکار کرے گا, اور 30 days کے اندر وہ گورنمنٹ کو نظر ثانی کی اپیل کرے گا. یا گورنمنٹ سے مراد یا تو وفاقی گورنمنٹ ہے, اگر وہ آرڈر فیڈرل گورنمنٹ نے پاس کیا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو کے سیکرٹری, ہوم سیکرٹری کو وہ اس کی نظر ثانی کی درخواست دے گا. اور اگر پروونشل گورنمنٹ نے کیا ہے تو جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس کے ہوم سیکرٹری کو وہ ریویو پٹیشن دائر کرے گا ودن 30 days آفٹر ریسیونگ دا پرسکرپشن آرڈر. یعنی وہ جو اسے آرڈر ملے گا اس کے 30 دن کے اندر اندر ودن 30 days کرنا ضروری ہے. اس میں بھی میرے پاس بہت سارے کیس آئے ہیں کہ چونکہ جو ادارے ہیں وہ وقت پہ مطلع ہی نہیں کرتے, اگر وہ وقت پہ بتا بھی دیں تو پھر جو فورتھ شیڈول میں آتا ہے وہ زحمت نہیں کرتے کہ کسی لا نوئنگ آدمی سے پوچھ ہی لیں یا کسی ایڈوکیٹ سے کنسرن کر لیں. تو وہ پھر ادھر جا ادھر جا, فلاں سے سورس لگا, فلاں میرا بریگیڈیئر جاننے والا ہے, فلاں ایم این او کو لے گئے, وہ اس چکر میں لوگ پڑ جاتے ہیں. آفٹر ودن 30 days ریویو پٹیشن جو فائل ہوگی اس کا فیصلہ گورنمنٹ 90 دن کے اندر اندر کرنے کی پابند ہے.
اگر 90 دن میں فیصلہ نہیں کرتی تو آپ ہائی کورٹ میں ریٹ کرتے ہیں کہ جناب جو اسٹیچوٹری پیریڈ ہے 90 دن کا گزر چکا ہے اور ہمیں اس کا فیصلہ نہیں دیا گیا، تو پھر ہائی کورٹ ڈائریکشن دے گی تو وہ پھر آپ کو سننے کے، ہیئرنگ دینے کے پابند ہیں۔ قانون کے مطابق تو 90 ڈیز میں کہ وہ آپ کو سنیں اور سن کر کے فیصلہ کریں، یا تو نام ڈسچارج کر دیں آپ کو 4 شیڈول سے، یا پھر یہ کہ وہ اس کو مطلب اسی طرح مینٹین رکھیں۔ تو اگر وہ مینٹین رکھتے ہیں تو دین پھر اگلی سیکشن ہے سیکشن 3A آف سب سیکشن آف سیکشن 11EE آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997۔ تو 3A کے تحت آپ ودن 30 ڈیز وہ فیصلہ ملنے کے 30 دن کے اندر اندر جا کر آپ لاہور ہائی کورٹ میں اس کی جو کنسرن ہائی کورٹ ہے، چونکہ یہ لاہور سے ریلیٹڈ ہے تو میں نے لاہور کہہ دیا، جو بھی ہائی کورٹ کا بینچ آپ کو لگتا ہے اس ہائی کورٹ میں جا کر کے آپ 3A کے تحت اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ پہلے ریٹ ہوا کرتی تھی لیکن نیا سیکشن 3A انسرٹ کیا گیا ہے اور اب اس کے آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے اور ودن 30 ڈیز 30 دن کے اندر اندر دائر کرنی ہوتی ہے۔ اب میری پریکٹس میں ایسے 20 کیسز آئے ہیں کہ پہلے تو وہ ہیئرنگ ہی نہیں دیتے، 90 دن سے سالوں گزر جاتے ہیں وہ ہیئرنگ ہی نہیں کرتے، پھر جائیں ڈائریکشن لیں تو ہیئرنگ دیتے ہیں تو فیصلہ نہیں دیتے۔ تو عموماً گورنمنٹ کی میلا فائڈی یا ان کے الٹیریئر موٹیوز یہ ہوتے ہیں، بد نیتی سے جو بیوروکریسی یا گورنمنٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں اور اس طرح بندے کے 3 سال وہ نکال دیتے ہیں اور بیچارہ 3 سال رگڑے کھاتا رہتا ہے۔ تو یہ بد دیانتی ہے گورنمنٹ کی۔ اگرچہ ہماری گفتگو تو عوام سے ہے، لیکن اگر کوئی صاحب دل یا جس کے اندر کوئی ایسا آدمی جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ وہ بات سنے تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا خوف کریں، قانون کے مطابق آپ جو چاہیں کریں، لیکن یہ بد نیتی سے لوگوں کو خام خواہ سزا دینا یہ بڑی زیادتی ہے۔ اس سے پھر لوگوں کے دل میں حکومت، اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ ہم سب کا مفاد اس میں ہے کہ ہم ملک و قوم سے دل و جان سے محبت کریں، اور جو ملک کے صاحبان اقتدار ہیں یا انان اقتدار جن کے ہاتھ میں، وہ عوام سے بھی ویسی ہی محبت کریں، تو اس سے ملکوں کی لائف بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک آخری بات یہ ہے کہ جو میں اسی ایپیسوڈ میں کرتا ہوں، باقی میں نے سکپ کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بائی دا وے کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ نہ تو وہ بانڈز جو اس نے دیے ہوتے ہیں اس کی پابندی کرتا ہے اور نہ 4 شیڈول کی جو پابندیاں ہیں اس کو فالو کرتا ہے، تو پھر گورنمنٹ کے پاس کیا اختیار ہے؟ پرچہ سیکشن 11EE سب سیکشن 4 کے تحت وہ اس پہ FIR کا اندراج پولیس کر سکتی ہے کہ اس نے 4 شیڈول کے جو ڈائریکشن ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے یا پروونشل گورنمنٹ نے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے تحت اسے پابند کیا تھا اس کو فالو نہیں کر رہا، تو پھر وہ اس کے خلاف FIR دے سکتے ہیں اور اس کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے، اس کو جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے اور اس کو 3 سال کی سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر 4 شیڈول میں آپ رائٹلی یا رانگلی آ گئے ہیں تو پھر اس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو اکارڈنگلی فالو کریں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ 4 شیڈول تو غلط ہوتا ہے لیکن وہ پابندی توڑ کر ایک نئی مصیبت میں ہمارے دوست یا لوگ پھنس جاتے ہیں، تو یہ بھی اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس کا جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق چلیں۔ 3 دن میں آپ کو گراؤنڈز نہیں ملتی تو آپ جا کر لیں، 30 ڈیز کے اندر جا کے ریویو پٹیشن فائل کریں، 90 ڈیز میں فیصلہ کرنے کا پابند ہے، 90 دن سے پہلے ہی اس کے پیچھے پڑیں، اسے اپنی ہیئرنگ کروائیں، فیصلہ لیں، ودن 30 ڈیز اپیل کریں۔ یہ سارا پروسیس اگر آپ ویجیلنٹلی کرتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نوئنگلی لا نوئنگلی سے ڈیل کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ 3 4 5 مہینے میں اس مصیبت سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کو غلط ڈالا گیا ہے، عدالتیں بہرحال ریلیف دیتی ہیں، اگر آپ ان کے پاس گراؤنڈز نہیں ہوگی تو کورٹ سے آپ کو ریلیف ملے گا۔ اگر آپ کا کیس وقت پر فکس ہو جائے اور اگر ججز جو ہیں وہ کوئی انڈر پریشر رہ کر کام نہ کر رہے ہوں، اگر وہ واقعی لا کے مطابق کام کریں عدالتیں اور وہ دلیری سے کام کریں، تو پھر جو غلط لوگ ہیں ان کو سزا ملتی ہے اور جن کو غلط ملوث کیا گیا ہوتا ہے ان کو ریلیف ملتا ہے۔ تو امید ہے کہ میری ڈسکشن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، نافع ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت پیشنس کے ساتھ مجھے سنا اور بہت وقت دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اسے اپنے لیے مفید پائیں گے۔
بہت شکریہ. اللہ حافظ.